اس کا طریقہ بیان کیا تھا جس کو جلسہ کرنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کیا جائے گا اور اس کا طریقہ وہی ہوگا جو پہلے سجدے کا تھا، اور پھر دوسرے سجدے سے جب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھائیں گے تو اب دو حالتیں ہیں، یا تو آپ نے سیدھا کھڑا ہونا ہوگا اور یا آپ نے قعدہ کرنا ہوگا، تیسری کوئی حالت اور صورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے سیدھا کھڑا ہونا ہے تو اس کا بہترین طریقہ، اگر معذوری کوئی عذر نہ ہو، تو یہ ہے کہ آپ پاؤں کے اگلے حصے پر ہی کھڑا ہونا شروع ہو جائیں، یعنی وہاں بیٹھنے کی شکل بنا کے پھر نہ اٹھیں، بلکہ سجدے سے اٹھتے ہی فوراً کھڑے ہوتے چلے جائیں۔ آپ کے پاؤں کی انگلیاں پہلے زمین پر لگی ہوئی تھیں سجدے کی حالت میں، اب آپ اٹھتے چلے جائیں اور پاؤں کا تلواں باقی بھی زمین پر لگتا چلا جائے۔ آپ سیدھے ہوں تو ایڑی کا آخری حصہ بھی زمین پہ جا لگے۔ اسے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کے اگلے حصے پر کھڑا ہونا شروع کر دیں آپ۔ یہ اعلیٰ طریقہ ہے، اولیٰ طریقہ ہے، زیادہ بہتر طریقہ ہے اگر کوئی عذر نہ ہو تو۔ اسی طریقے سے جب ایسے آپ اٹھیں گے تو آپ ہاتھوں سے زمین پر، گھٹنے پر، کسی اور چیز پر بھی آسرا اور ٹیک نہیں لیں گے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے تو پھر ہاتھوں سے بھی آسرا لیا جا سکتا ہے، زمین پر بھی لیا جا سکتا ہے، اپنے گھٹنوں پر بھی لیا جا سکتا ہے، اور ایک دفعہ بیٹھ کے پھر اٹھیں تو اس کو بھی جلسہ استراحت کہتے ہیں، یوں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اولا وہی پہلا طریقہ ہے کہ آپ بیٹھنے کی شکل بالکل نہ بنائیں، سجدے سے اٹھتے ہی آپ کھڑے ہوتے چلے جائیں۔ اور اگر آپ نے دوسرے سجدے کے بعد قعدہ کرنا ہے تو پھر چاہے درمیانی قعدہ ہو یا آخری قعدہ ہو، دونوں صورتوں میں آپ اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیں گے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھیں گے، پھر بایاں پاؤں جو بچھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ بیٹھیں گے، اور دایاں پاؤں آپ کا جو دائیں سائڈ پہ کھڑا ہوگا اس کی انگلیوں کا رخ کوشش کریں کہ قبلے کی طرف ہو۔ اس طریقے سے آپ پہلا قعدے میں بھی یوں پاؤں رکھیں گے اور دوسرے قعدے میں بھی یوں ہی پاؤں رکھیں گے، اور آپ کے ہاتھ، ان کی انگلیاں اپنی حالت پہ ہوں گی اور یہ ہاتھ رانوں پر ہوں گے، ہاتھ گھٹنوں پر نہیں ہوں گے قعدے کی حالت میں، بلکہ ہاتھ رانوں پر ہوں گے۔ یہاں کافی سارے ساتھیوں سے غلطی ہوتی ہے، ہاتھوں کو آگے یوں کر دیتے ہیں کہ انگلیاں گھٹنوں کے اوپر نیچے کو مڑ جاتی ہیں، حالانکہ ایک حدیث میں اس پر وعید آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق اور مہربان ہیں، لیکن فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کی انگلیاں کاٹ دوں، کہ اس نے انگلیوں کو آگے اتنا بڑھا کے نیچے گھٹنے کو جیسے پکڑا ہوتا ہے ایسے کر لے بندہ، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ایسے رہیں ہاتھ کہ انگلیاں گھٹنے کے برابر تک پہنچ جائیں۔ تو قعدے کی حالت میں ہاتھوں کا ران پہ ہونا یہ مستحب ہے، یہ اعلیٰ اولا سنت کے مطابق ہے۔ گھٹنوں پر ہاتھوں کا ہونا یہ خلاف سنت بن جائے گا، نامناسب ہو جائے گا، اور انگلیوں کو قصداً ملانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور قصداً کھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اپنے حال پہ ان کو رہنے دیا جائے، اور نگاہ اس وقت میں اپنی گود میں ہونی چاہیے، سر کو نیچے جھکانے کی ضرورت نہیں، گردن سیدھی رہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں اور نگاہ گود کے اندر ہو، اپنی گود میں نگاہ رہے قعدے کی حالت میں۔ آپ تشہد پڑھنا شروع کریں گے، قعدہ فعل ہے جو آپ نے بیٹھنے کا طریقہ اختیار کرنا ہے، اور اس کے اندر جو پڑھا جائے گا وہ تشہد ہے جو التحیات ہم پڑھتے ہیں۔ یہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں جب اشہد اللہ پر آپ پہنچیں گے تو اب آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی جو شہادت والی انگلی ہے اس کو کھڑا کرنا ہے، اور جو انگوٹھا اور درمیان والی بڑی انگلی ہے ان کو ملا کے ہلکا بنا لینا ہے، اور سائڈ والی دونوں چھوٹی انگلیوں کو مکمل بند کر لینا ہے۔
اس طریقے سے بن جائے گی آپ کی کیفیت کہ چھوٹی 2 انگلیاں بند ہوں گی، بڑی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بن جائے گا، اور شہادت والی سبابہ والی انگلی یہ کھڑی ہوگی۔ اللہ، یہ لا کے اوپر کو اٹھتی چلی جائے گی۔ یہ لفظ اللہ نہیں ہے، ان لا ہے، ان الگ ہے، لام الف لا الگ ہے، اس کو ملا کے پڑھتے ہیں اللہ۔ اشہد ایک ہوتا ہے لفظ اللہ، وہ الگ ہے، یہاں وہ لفظ نہیں ہے۔ اشہد ان لا اصل میں یوں تھا، تو اب لا کے اوپر یہ انگلی اوپر کو جائے گی، الہ اس پر یہ انگلی کھڑی رہے گی، پھر اللہ کے اوپر یہ انگلی نیچے آئے گی۔ اصل یہی صحیح طریقہ ہے، اس کے آگے پیچھے ہو جائے تو صحیح طریقے کے خلاف ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اشہد ان لا، اب لا پر انگلی اوپر کو جا رہی ہے، الہ اب یہ انگلی کھڑی ہے، الا اللہ اب لفظ اللہ پر انگلی نیچے آ جائے گی۔ پھر یہی کیفیت بہتر یہ ہے کہ آخر تک باقی رکھیں، ہاتھ کی اسی کیفیت کو سلام پھیرنے تک باقی رکھیں۔ اگر ختم کر دیں تو کوئی گناہ والی بات تو نہیں ہے، لیکن مستحب اور اولا طریقہ یہی ہے کہ یہی کیفیت جو آپ نے انگلیوں کی بنائی ہے یہ سلام تک باقی رہے۔ اب آپ سلام پھیریں گے، دائیں طرف سلام پھیریں گے، بائیں طرف سلام پھیریں گے، اور سلام کو شروع جب کرنا ہے تو منہ آپ کا بالکل کعبے کی طرف ہو۔ السلام شروع کرتے ہوئے آپ کا منہ کعبے کی طرف ہو، بلکہ مسئلے کے لحاظ سے یہ واجب کے درجے میں ہے کہ پہلے لفظ سلام کی میم تک آپ کا چہرہ بالکل نہ پھرے۔ السلام، اس میم تک آپ کا رخ بالکل قبلے کی طرف رہے جیسے قاعدے کے اندر تھا۔ جس وقت السلام میم مکمل کر لیں اس کے بعد اب آپ کا چہرہ پھرنا شروع ہو، اور خصوصاً مقتدی کو تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ امام پہلا سلام مکمل کر لے پھر آپ مقتدی پہلا سلام شروع کرے، ورنہ امام لمبا سلام کرتا ہے، مقتدیوں نے جلدی یوں کر لینا ہوتا ہے، مختصر سا لفظ تھوڑے سے اس میں کہہ دینا ہوتا ہے۔ اگر امام کے سلام سے پہلے مقتدی نے سلام کا لفظ کہہ لیا تو یاد رکھیے اس بیچارے کی نماز نہیں ہوگی، جماعت نہیں، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہاں مقتدی کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ سلام پھیرتے ہوئے ایک تو لفظ السلام اس تک اپنا چہرہ نہ پھیرنا شروع کریں، اور دوسرا یہ کہ امام کا پہلا سلام ختم ہونے پر اب آپ اپنا پہلا سلام شروع کریں۔ اسی طریقے سے امام کے بعد، امام کے پیچھے آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ اگر آپ نے امام کے ساتھ کوشش کی تو امام نے تو لمبا سلام پھیرنا ہوتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب اس کو تو دیر لگے گی، آپ نے تو فوراً یوں کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ پہلے فارغ ہو گئے اگر تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ سمجھیں گے کہ میں نے نماز بھی پڑھی اور با جماعت پڑھی، لیکن نقصان بہت زیادہ ہے، اس لیے یہاں کافی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا